اپنی امت پیچھو دے گیا ہارون نو جو میں حضور دے گیا علی نو موسیٰ اپنے وسیم دے گئے مجلس پریشان تو نہیں کر رہے وہ اپنے وسیم دے گئے ہون جو دن موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو اس علیہ سامری کم پا چھڑے آئی وہ بچڑا وہ وچوں بے کے بولے تو جڑے کو بندے ہو جانو ٹھک سجدے تو سجدہ سجدے سجدہ لیکن اے علی آئی حضور واپس آئے تھے پیران تے ہاتھ لا کے فرمائے جیسے آپ دین چھوڑ گئے تھے ایسے یہ دین ہون موسیٰ علیہ السلام نو آکھیا مالکہ ایک کر بیٹھن تے ہونے نن معافی دا کوئی طریقہ بنی اسرائیل علیہ نو نا اے اوہی نے جڑے آج سان مار دین پہ اوہی قوم کوئی معافی دا انہا دا طریقہ ہو جائے جے کوئی گل ہو جائے مالکہ امت میری تے اے نا میرا یقین کیتا ہے اللہ فرمائے نا ناک قربانی کرن مالکہ کس چیز دی کرن فرمائے نا گاں دین او گو بنی اسرائیل آئی یہ پچھلے پاسے آئی انہوں نے امت موسیٰ دی خدا دی قسم او گو آدھے آن بھئی موسیٰ صاحب ایک باری جانا نا ہاں گاں دیو بھئی توبہ سے انہوں نے جی گاں دو دین دیو کہ نہ دین دیو موسیٰ علیہ السلام پوچھان جی ادھا جواب اچھا جی گاں سنگ ہون کے نہ ہون اچھا جی گاں رتی ہوئے کہ ڈبی تیتری ہوئے کہ چٹی ہوئے کہ کالی ہوئے اچھا جی گاں ذرا موٹی بھاری ہوئے کہ کمزور ہوئے گل 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 تے کباتاں کڑنی ہیں حکم آ گیا یار چھڑو ساری بحث نو جڑا فلانی بستی فلانا نکاح ہے نا وہ تے چھوڑ اس کول گاں ہے او جا کے تسی او لو اور میرا تواڈے سارے مجمع کے سوال ہے میں جے کوئی آکے کھوکھرے کملانے جاؤ تے چاہ فلانے گھروں پیو یہ کی مطلب ہے کھوکھرے اور کسے گھر چاہ نہیں پک دی چاہ پک دی ہے لیکن اس گھر دی چاہ ہو سکتا ہے خلوص وہ ڈیرے دار گھر ہوئے وہ وڈا گھر ہوئے وہ استقبال کرنا لا گھر ہوئے خدا اس گھر نو باقیہ تو زیادہ نوازے ہوئے وہ سردار گھر ہوئے کھوکھرے دا اپنی مجلس تاریخ کیڑی آئی 19 فروری رہ گئی جی انشاءاللہ اسی بشرط زندگی پہ بلکہ دو رہی ہیں انہاں دی محبت ہے انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر نوکری کرسا ہے ہون خدا جے آکے اچھا میں جے کوئی آکے نا کھوکھرے جا کے فلان گھر چاہ تے بندے دی آکھی ہوئی گل ہو رہے ہون اللہ جی آکے فلانی بستی فلانا لڑکا او دے کولے گاں تے بستی گاں ہور بھی ہیں جو خدا آکے نا اس دی گاں دے بارے تو خدا دی آکھی ہوئی گل ہو رہے میں نے تھوڑا جو اور متوجہ ہونا پائے گا تھوڑی جو اور توجہ کرنی پڑے یعنی خدا دا میرا سوال تو اڑے گئے اللہ دا چناؤ اوہی گاں تے اوہی بچہ کیوں ہے سورہ بقرہ کھولو نا یار سارا واقعہ لکھیا ہوا ہے ترجمے نال پڑھو سارا واقعہ بنی اسرائیل دی گاں دا وہ سارا ہوتے لکھیا ہوا سرخی مائل گائے اس لڑکے کے پاس اور سرخی مائل گاں قربان کرنا ستے انہاں تیار کر لیا انہاں نو گاں لب دیا نان کدی یہ جریدہ تے پڑھو بنی اسرائیل کتے پہنچ گئے انہاں کیوں مسلمانہ تا یلگار دے ماری خدا سان فلسطین دیا نہتیاں دیاں ستے کچھ کرن دی توفیق عطا فرمائے ہون سر سورہ بقرہ آدھیے اس لڑکے دی گاں خدا اس واسطے پسند کی تھی بھئی وہ باپ دا فرما بردار ہے ہون جڑی باپ دی اس فرما برداری کی تھی وہ بھی القرآن ہے وہ دی گاں دا سودا ہو گیا چنگا بلا میرے خیال میں 5-7 لاکھ دی تا گاں ہو سی کو آئیں کرو میں آڑتیا تے نہیں نا میں ان کو سمجھ لگے 4 لاکھ دی ہے 5 لاکھ دی چنگی گاں ہے 5 لاکھ دی اس دا سودا ہو گیا 5 لاکھ بندے آ گئے بوئے تے انہاں کے باؤ تیرے کول گاں ہے اس وقوعے تو پہلے خدا دے چناؤ تو پہلے وہ دا سودا ہو گیا اس کہا جی 5 لاکھ ہے اس کہا ٹھیک اے لو اے 5 لاکھ نپو اندروں گاں لے آؤ وہ تھوڑی دیر بعد واپس آیا اس 5 لاکھ ایک انہاں دے سامنے رکھیا اس کہا جی اپنے پیسے نپو دے ساڑا سودا کینسل ہے اس کہا باؤ گل ہوئی پیسے دیتے ہوئے اس کہا نہیں جی میں کوئی نہیں دینے بھاویں میرے تے ڈینڈ پا دے ہو جو 5 لاکھ تو پلیوں دے سان
میں مسئلہ ہے کہ میں کوئی نہیں. اس نے کہا جی دینی کیوں نہیں, چنگا بلا تیرا سودا ہوئے ہوئے. اس نے کہا جی گاں بدھی ہوئی ہے نا, جس کمرے چ بند ہے نا, تے اس کمرے نے تالا تے تالے چابی جڑا ہے نا میرا پیو سرانے رکھ کے ستا ہے. 5 لکھاں پیچھے پیو جگانا میں مناسب نہیں سا. اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے ہوئے, اور میں 5 لاکھ پیچھے ہون پیو جگاواں. حکم خدا آ گیا, اسے لڑکے دی گاں لو, کیونکہ بنی اسرائیل پھسے ہوئے تو خدا انہوں دینا آئی منافع. ہائے ہائے ہائے, اس لڑکے نو باپ دی عزت دی وجہ تو آج تا پیو پوچھے نا بھی بھائی پتر کتھے ہیں, تو پتر جگہ نہیں دس دوا دے بھائی تھے ہیں. آج تا پیو آکھے میں اپنی زندگی دے تناظر وچ ویکھ رہے ہیں وہ رشتہ تیرے سے ٹھیک نہیں. وہ اگر نہیں میں زہر پی لینا ہے. میں جڑے چٹے کر لینا کاخ روڈ تے اس دے حساب کتاب وچ میرا پتر تو اگوں اوکھا ہو سے. وہ لگا ابا میں مردہ ہی. اللہم صلی اللہ اچھا کہ پتر ہے نہیں کرنا. نہیں ابا جی میں وہ پیو مجبور ہے, پھر محبت تو کردہ ہے, دلوں تو گل رہے گی نا, پیو دی تو نہیں منی. اچھا زمانے تو روز سوشل میڈیا کھول ہوتے پیوہاں دے قاتل پتر تو اللہ بجا جو سکا پیو مار چھڑے ہیں, اس تو کی بعید ہے. وہ کدوں دا محمد رسول اللہ پڑھن والا ہے جس دے شرطوں اس دا باپ اور ماں محفوظ نہیں. تیرا 6واں امام ہے, تیری زندگی اس ویلے ختم ہو گئی ہے. تم ملعون ہو گیا جب تمہاری زبان درازی کے ڈر سے تمہارا باپ یا تمہاری ماں تمہیں نصیحت کرنا چھوڑ دے. اس دو رشتے نے بندے نس دن پیراں کول درباراں کول فلانی جگہ اتھے جائیے کام نہیں ہو رہا, اتھے جائیے کام نہیں ہو رہا. تو گھر دو ولی بھائے ہوئے, تم اپنے گھر دو ولی بہائے ہوئے. ایک ولی دا نام باپ ہے, دوسرے دا نام ماں ہے. انہوں تو کرا دعا تے ہور کسے دی ضرورت ہی نہیں. میں جملہ اکسا اور چہرہ پڑھ سا میں ٹھیک آکھے نہیں آکھے جڑا جس اپنے ماں پہ دے کدی پیر نہیں نہ چمے وہ بندے پیچھے لگا پھر دائی. آئیے صحیح آمین صحیح آمین. کدی جی اتنیاں جی خدمتاں دے جتیاں جوڑ کے دنیا آگے رکھنا ہے, کدی پیو گئی رکھ چاہ. اور سارے انتہا ہو گئی ہے. دعاواں دی قبولیت دی جگہ ہے معصوم دی بارگاہ. 6ویں مالک کل بندہ آیا ہو سکا مولا میرا بڑا کم پھسے ہوئے تھے. مالک جے دعا فرما ہوا ہوئے 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 اے نہیں کہ مولا دعا کر نہ سکتے, دعا ہے ہی میرا 6واں امام. میرے مولا صرف دسنا ہی وہ مقام والدین کیا ہو سکا. مولا فرمایا کیے ہو سکا جی وہ مولا میرا کام کو پھسے ہوا تھا, دعا کرو اب ہو جائے تو بڑا معاملہ ٹھیک. میرے مولا فرمایا ماں پیو ہے ہی انہوں تو دعا کرا. وہ تو گل نہ بنے پھر وڈی بارگاہ چاہ. ہو سکا جی ماں پیو کوئی نہیں. میرے مولا فرمایا قبرہ ہیں لگا جا. ہو سکا جی میں ان قبران دا پتہ ہی کوئی نہیں, میرا بچپن ہے جدھر ماں پہ ٹور گئے. میرے مولا فرمایا پھر کسی بھی قبرستان میں چلے جاؤ, اپنے درمیان میں بیٹھو, ایک لکیر دائیں کھینچو ایک لکیر بائیں کھینچو. ایک کو تشبیح دو کہ یہ باپ کی قبر ہے, دوسرے کو تشبیح دو کہ یہ ماں کی قبر ہے. دونوں لکیروں پہ ہاتھ رکھ کے اسے واسطہ دے کہ ان کا دعا کرو تمہاری دعا قبول ہو. کیا بات ہے
زمانہ اتنا تیز ہو گیا کہ ہون رشتیاں دی تقسیم یا کیونکہ ظاہری گل ہے جی ہوں دنیا اتنی باریک قدوں ویکھدی ہے دنیا ویکھدی ہے بے صاحب ثروت ہے لڑکا ٹھیک ہے دے دیو دھی سکھی راسی یہ تو میرے مالکہ معیار دیتا ہی نہیں دھی رخصت کرن دا معیار سائیاں کدی دولت نہیں دیتا مولا فرما رہے ہیں دھی کان رشتہ بھی ترہ چیزاں ویخ اس لڑکے اگر ہیں تو نہ دیں مولا فرما رہے ہیں کہ جو شخص ہماری کنیز ان تین ہے جس کے گھر میں وہ ان تین قسم کی عیب والے لڑکے کو اپنی بیٹی کا رشتہ مت دے بھامیں برادری جاندیس بھامیں معاشرہ جاندس بھامیں بزنس کاروبار جاندس ساڑی کنیز ان اترائے عیب کرنا لے بندے نہ دیں پہلا کون ہے میرے مولا فرمایا تارک نماز یعنی جڑا نماز دے نیڑے نہیں لگدا ان دھی دا رشتہ دوسرا کون ہے میرے مولا فرمایا عادی شرابی پردیدار بیٹھے لیکن میں تو گل اپنے چھویں مالک دی کرن لگا میں ممبر تو نہیں پہنچانی تو پھر ممبر دی اس خیانت ہے میں گل پوری نہیں پہنچائی میرے مولا قسم حضرت عباس دے علم دی امام عالی مقام نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کے یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ لڑکا شرابی ہے اپنی بیٹی اس کی دولت اور اس کی ثروت اور اس کی شہرت اور اس کے پیسے اس کی گاڑیاں اس کی زمین کے لیے اس کو دے دی تو گویا نکاح کے ہوتے ہوئے اس نے اپنی بیٹی برائی کے لیے دی مولا فرما رہے ساڑی کنیز نہ کر کسے شرابی دے حوالے اور تیسری گل جڑی میرے موضوع المتصل میں تائیں حدیث پڑھی ہے تیسری گل میرے مولا فرما رہے ہیں جو ماں باپ کا نافرمان ہے اسے بھی بیٹی مت دو پوچھیا کہ مولا یہ پہلیاں دو گلاں وڈیاں نے ذرا چھوٹی لگ رہی ہے میرے مولا فرمایا تین چھوٹی لگ رہی ہے جڑا اپنے ماں پہ دی عزت نہیں کردا وہ تیری دھی دی کرے جان لگے ہاں سیر سٹ کے لے آنا اگلے دی تھی اس جوان کیتی ہے نازہ نال پالی پھر جدر اپنے گھر لے آنی تو عورت گھر لے آن صفہ مروہ کران دیا رہنا کدی این انان کدی این انان کدی دھی پریشان کدی ماں پریشان کدی پیو پریشان رسول اللہ فرمایا ہے بیوی کو خوش رکھنے والا مجھے عزیز ہے کیونکہ میں نے خدیجہ کو ہمیشہ خوش رکھا شیوہ مالک تا دین توازے ہے شریعت میرے مولا آقا نامدار دی اور فقہ میرے امام دی کوئی پہلو چھوڑیا نہیں جتھے تیری ہدایت یا رہنمائی نہ کیتی ہو احترام باپ دی وجہ تو اس لڑکے دی گاں جڑی 5 لاکھ دی بک دی آئیو کدائیں دور وڈا سارا سودا ہو گیا میرے مالک فرمایا ویکھ لو جڑا پیو دی عزت کرے میں انہیں انج نواز دا سبحان اللہ سبحان صاحبان گرامی قادر محبان محمد وآل محمد موالیان حیدر قرار حضرت علی ابن ابی طالب نے سورہ توبہ دیا دا آیتا مکے جا کے ببان کے دہل پڑیاں تے علی دے چہرے تے کوئی ڈر خوف دے آثار کوئی ڈر حتیٰ کہ مکے دا کوئی گھر نہیں جس گھر دا کوافر دا بندہ علی نہ مارے ہوئے ہو بدر چلی کتنے مارے ہیں 70 بندہ ٹوٹل پہلی جنگ اسلام دے قتل ہویا کافران دا تے 19 بندے 312 بندیاں رل کے مارے تے کلے علی نے 51 بندے مارے میں نے اس گل دی قیمت کی نہیں لبی میں آدم میں اتنا جتنا میرا دل ہوندہ نا بھائی آزاد جی میں گل کو سمجھاواں عزیز سلطان جی مر جی پورا مجمع میرے استقابل احترام میں کو گل جڑی میں کیتی ہے میں اس دی من قیمت لبو کدہ ہی نہیں لبی خدا کرے میں کھوکھرن سمجھاواں بھئی علی دی تلوار دا کیا معیار ہے جڑے 19 بندے مسلمانہ مارے تے جڑے 51 بندے کلے علی مارے انہاں وچ زمین آسمان دا فرق ہے علی جڑا 51 بندہ مارے آئی انہاں وچ کمی کوئی نہیں سارے سردار ہیں
اور تو ان کی لگتا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب جڑے بدر وچ بندے مارے انہوں صرف گل بدر تک گئی، انہوں نے بدر تو اگے اس گل دا افسوس کوئی نہیں، جڑے بدر وچ علی دی تلوار نال گئے انہوں دا افسوس انہوں دی نسلاں ٹریا۔ صفین دے میدان دے حضرت علی ابن ابی طالب چلے ہوئے خط پہنچ گیا شام والے دا، اس چوس لکھ چھوڑیا ہائے 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 تے علی انہاں بدر دے قتل ہوئے ان کتنا جان دیا۔ خط پڑھو امیر دا جڑا جواب آئے، خط پڑھو شام دا تے جواب پڑھو امیر دا، پھر پتہ لگے بھائی بدر کیا تھی۔ اس نے کہا یا علی ہن تو کمزور ہو گئے، ہن تیری کلائی وچ طاقت نہیں رہی، یا علی ہن ضعیف ہو گیا، ہن جوانی نہیں رہی، ہن شباب نہیں رہا، ہن میرے نال لڑن نہ آئی، میں ڈاڈا۔ کائنات کوئی ایک پاسے کرے تے علی دا جواب ایک پاسے تے علی دا جواب بھارا ہے کائنات تھوڑی ہے۔ علی فرمایا مجھے کمزور کہتے ہو، بدر تیرے مامے دا قاتل میں علی ہاں۔ تیرے مولویران دا قاتل میں علی ہاں، تیرے پھپھیران دا قاتل میں علی ہاں، تیرے نانے دا قاتل میں علی ہاں۔ میری کلائی بھی ہوئی، میری تلوار بھی ہوئی، علی دا ہاتھ بھی ہوئی، ابو طالب دے پتر دے بدن خون بھی ہوئی، ہاشم والا شیعہ ہی نہیں جڑا چپ رہ جائے، اضافہ کر رہے ہیں خط دا ہو سکا یا علی تیرے کول فوج تھوڑی ہے تے میرے کول بندے اتنے نہیں، بجے میں دانے نہیں سٹی دے دانے، میں اینج تیرے راما تے جی میں دانے سٹی دے نہ فوج سٹا، گنگا یو بندہ جڑا چپ رہ جائے۔ علی فرمایا دانے لایا، میں نے تمہارے دانوں کے لیے ایک مرغ پالا ہے جسے مالک اشتر کا نہ جب تک صدا جائے حیدری۔ ویسے گوکھرے والے واپس ہی چاہیں پہ علی دے دشمن نو کتا آگنا کتے نال زیادتی نہیں۔ میں حدیث پڑھدا میرے چھویں مالک تو پوچھیا گیا مولا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ سورہ جمعہ کی پہلی آیت ہے کہ ہر چیز خدا کی تسبیح کرتی ہے، تو کتا بھی ہر چیز میں ہے، کیا کہتا ہے؟ میرے مولا فرمایا کتا تسبیح کرتا ہے، تیرا اللہ کا حمد ہے، میں نے کتا بنایا یہ خنزیر نہ بنایا۔ اسے کہا مولا تو خنزیر کیوں نہیں کرتا ہے؟ میرے مولا فرمایا خنزیر کہتا ہے تیرا اللہ کا حمد ہے، خنزیر بنایا یہ دشمن علی نہ بنایا۔ بدر جڑے حضرت امیر المومنین ماریا نہ کر علی نو یاد ان تا جنہ دے مریوے انہوں بھی تا یاد ہی حضرت امیر المومنین نے کیسی شٹ اپ کال دیتی ہے میں تو ضعیف نہ سمجھ میں تیرے سارے دا قاتل علی ہاں۔ پھر جنہ دے موئے ہوئے انہوں نے یاد نہیں، انہوں نے یاد آئی تو اس دربار یزید آکھیا آئی آج کاش میرے بدر والے ہوتے تو دیکھتے کہ علی نے ہمارے مردوں کو مارا، میں نے علی کی بیٹیوں کو مارا۔ اور سوال پیدا ہوندہ ہے جنہ بدر علی مارے یا کون آن؟ وہ کافران، وہ مشرکان، وہ دشمن خدا، وہ دشمن رسولان۔ کلمہ پڑھنا لیا مشرکان دے قتل دا بدلہ علی جائے عادل امام دیا دیاں تو لے، وہ کافروں دے قتل دا بدلہ علی دیاں تو لے آئی۔ جاؤ تاریخ آدم و عالم کھلا میدان ہے، گل کھول لو، کتاب کھول لو، میدان کھول لو، گھوڑا دوڑاؤ، علم دا پتہ کرو، اس دین تے رسول اللہ دے
گھر دے وچوں اور رسول اللہ دے ساری اس کہانی ہے حضور تو بعد حضور تو پہلے حضور دی زندگی خرچہ کس دا ہے؟ ہاں بسم اللہ کوئی تو میں دس ہے نا بھئی کسے 4 سالہ دی پوتری دیتی ہے کلمے پیچھے اتنے میں ایک جملہ میں یاد آندہ ہے بار بار میں جدر پڑھ دا نا پھر ریاض حسین شاہ ہو رہا ویسے ہی میری آئیڈیل شخصیت انزاکری ہے میں بڑا متاثر ہوں نا تو جیسے باویرہ ذکر کیتا نا امام حسین علیہ السلام دا تو آدھے وچی پڑھیا ہو نا رتوال علیہ اور ریاض حسین شاہ رتوال باوری تھے ایک جملہ دیں دیان باوری آدھے ہوں دیان خرچہ کسے دا وارث کسے نے بنائی چل مرضی تیری اپنی سوال میں چھوڑ کے جا رہے ہیں 28 رجب جدن دین تے اوکھی بنی تے دین آدھائی ہے سرات دی سویر نہ ہونے دے سا میرا کوئی وارث بنے ہائے 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 دین آدھائی ہے رات نہ دھمے میری کوئی بان نپے میں بڑا اوکھا مدینہ 1.25 لاکھ صحابی دا گھر رائی دین ہر بوئے تھے گیا اگو باوری آدھیان 4 خلفاء مسلمانہ دے اول دوئم سوئم اور چہارم 60 ہجری تک دنیا تو چلے گیا 60 ہجری تک دنیا تو چلے گیا مگر اولاد ساریاں دی آئی سید دی قبر روشن تے اس جملے دے ثواب نہ دی روح نو پوچھے باوری آدھین جاؤ پھر سید نو کوئی پوچھے کسے مولوی تو تے دسے جواب دے وے یہ 28 رجب آدھ رات لے باقیاں دے پتر کیوں ستے رہے تے علی دیاں دیاں کیوں لگا یہ دا مطلب ہے جنہ دا کچھ لگدا آئی نا دین جدن بوئے تے حسین دین پریشان ویکھیا تے دین نو آکھا بس اتنا کھلو بزرہ بہن نو میں نال لا اندر جا کے بہن نو پیادہ نانے دا دین آیا تے اوکھی بنی ہوئی ہے میری سینڈ فرمایا بس میں برکا کرن دے میں کوئی دیر لانی ہے حسین سیدہ دے عالیم سفر دور دائی ملک عراق جنگل نینوا عرب دی گرمی حاج نہ پڑھنا پتران دی لاشاں برداشت کر لئی سے بھیرا دے گلج بائی پا کے آدھی کٹھے نہ ہے بھین بھیرا سان دے راسوں نانے دا دین بچہ سوں بھین دیا اپنے گل چبائی کٹ کے آدھا میں توڑ دا مسافر نہیں بس دے رہو بس دے رہو بس دے رہو بابا ہائے کرن والے بس دے رہو کدی نہ رو اس غم دے سے فرمایا پھر حسین توڑ دینا ہے تو نکھیڑا کر لینے ہیں نا کچھ جڑی گل لئی اپنے سے ملا کچھ میرے پاس فرمایا ایس دین بوئے تے آیا نا تے گم بچانا پائے گا 2 ہستیاں خدا رسول بچانا میری ذمہ داری تے جدن میں جنگلانچ بچانا نا تو بندیاں میں مٹانا ہی آلیہ میں زندہ کرنا تیری ذمہ داری بہنا دی وعدہ رہا تم اپنی نبھا میں اپنی نبھا ساں قسم پیدا کرنا لی ذات دی پر وعدہ بہن بھرا نبھایا 9 گھنٹے لگے حسین نو نانا بچان دیا 2 سال لگ گئے بہن نو حسین بسم اللہ بابا بسم اللہ آزم اللہ وجورنا واجورکم بمصائب الحسین خدا تیرا ویڑا آباد رکھے تو کدی نہ رو میں اس غم دے سوا ہر منزل تے حسین آدھا یا علیہ میں نے بچانا ہی میرا سجدہ بچانا ہی تے جدن مکی علی دی تھی حسین جدا جدا کیتے نا تو جناب محمد انفی آکھیا امام ہے تو میں مولا غلام لیکن ایک حجدہ رشتہ ہے ساڑا اسا پتر علی دیا ہے وہ جڑی امام علیج بیٹھی ہیں میری ہم اتنیاں بھیڑا جتنیاں مولا تواری ہیں تو مولا تو سمجھنا عراق تے جمع بھیڑنا لے گل کر لوا ہائے 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 میرے مولا فرمایا جا حنفیہ میں نے پتا تو وہی آکھنا ہے چل مدینے چلیے میں امامہ میں کسے نہ دھیرے چ نہیں رکھ دا جا بہنا نہیں جاندیا نہیں تے جا میں کلیاں نبھا لے سا میں ادھی لے جاسا نال ہے کوئی سمجھ کے ہائے کرنا اللہ ہے کوئی سمجھ کے ہائے کرنا اللہ میں ادھی لے جاسا نال بہنا تیری ان جا کے جاندیا تے ہٹا لے رسی کھول معاملہ دی کافلے چو تے لے جا ازادارہ جناب حنفیہ کول آئے تے بڑا لہجہ بڑھا کے نا بڑا جگر تے حوصلہ کر کے کیونکہ ویڑے دی زہرا بہن آئی نا تے کدی جناب حنفیہ اس لہجے نال بولے ہی نہ آج حجنو اگے کیتا ہے تے جناب حنفیہ انج کر کے نا معامل دا پردہ تھوڑا جا ہٹایا تے سر نہیں میں سر نہیں چاہیا سر جھکا کے پیا دن بہن آلیا
یہ جڑا بہن آکیا نا میں معافی چاہنا بہن آلیا میں توارے اٹھ دی مہار کھولنا چلو میری اترائے بہنہ نانے دے روزہ کل ہے حسین دا سفر گرمی دا تے عراق دا میں اپنی بہنہ نانے کول لے جاواں ہائے 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 اینج کر کے حنفیہ دے ہتھوں مامل دا پردہ چھڑا کے پردہ بند کر کے پیا دی کی چاہنا ہے دا قتل این چھپ جائے جو میں یحییٰ دا چھپ گیا ہائے کی چاہنا ہے کسی نے پتہ ہی نہ لگے بھائی جنگلاج کون ماریا گیا ہائے میں جگہ جگہ تے جا کے دسنا ہی میرا نمازی آئی جاؤ میں نے اللہ دی کائنات کوئی بہن دکھاؤ اے حسین دا گھر ہے تو میں مثال دے رہا اتھے بیٹھی رہی بہن اتھے پیا رہا ساری رات بھرا دی لاش تے بہن آئیے ایک رات دے بعد تے آئیے پوچھ کے تے اجے روئی نائی تے اٹھائی گئی ہے چوکھے جگر دا مالک ہوئے بندہ تے دی ہائے نہ نکلے میں جے اس گل نو کھولا میں روایت پڑھا تے تیرے دل تے نشتر چلے گا کہ میں علی دی تھی اٹھائی گئی ہے میں جے عالیہ مخدومہ دے برا دی لاش تے آئیو زخم پڑا جڑے مقتلے چو میں گناہگار دی نظر گزرے تے تیرے دل تے نشتر چلے گا نہ میرے جگر طاقت ہے نہ میری زبان حوصلہ ہے میں صرف پردے نال گزرنا ہے میں قبر امام حسین علیہ السلام تے پیو غلاف دی قسم کھوکھرے کملانے دے تے ایس مزاج دی گلے جی میں تسی بیٹھے ہو تسی نہ کرو ہائے تے کون ہائے کرے اتنا پیاداں جدن بھین شبیر دی بھرا دی لاش تو اٹھائی گئی پتہ نہیں لگدا بھرا زیادہ زخمی ہے یا مرحبا مرحبا کرو نالا لمو لکھواری بابا لکھواری کدی نہ رہو کرو نالا لمومن اپنی حائد گواہ کرو آزم اللہ ہو اجورنا و اجورکم بے مسائب الحسائب تے زمانے دا کی رواج ہے شریفوں کی رواج ہے زمانے دا جدن جنازہ چانا ہوئے تے بزرگ کوئی بوئے تے کھلو کے آدھا ہے لگ دے خون دے کو 4-5 جوان ہو پھر اس جڑی جس بہن دا پھرا ہوئے نا میرا مرشد وہ بزرگ کول جا کے اس بچی دے سر تے چادر کرا او دے سر تے ہاتھ رکھ کے تے او دیاں کزناں نو دیاں ماسی پھپھی دیاں نہ دے میری دھی نپو پاسے بہاؤ عزادارہ بہن رہ جاندی ہے تے جنازہ چلا جاندہ ہے بہن رہ جاندی ہے جنازہ چلا جاندہ ہے بہن رہ جاندی ہے میں بھولیا نہیں میں تیرے جگر دی ہائے نال گل کرن لگا بہن رہ جاندی ہے جنازہ چلا جاندہ ہے قسم ہی میں سین زہرا دے حق دی کربلا حد مک گئی جنازہ رہ گیا بہن شاہ پچھے منہ کر کے آدھی آئی حسین میں نے رون نہ نے دیتا وسدہ رہے وسدے رہو وزادارو وسدے رہو اور پھر ہر ایک بی بی 53 اٹھتے بہائی گئی مگر اتھے علماء لکھ رہے ہیں بیان المصائب والا لکھ رہے ہیں کربلا تو نکل دیاں جیڑا امتحان وچ وکھری منزل حسین دی دھی نبھائی ہے اس امتحان تے ہور کوئی بھی فائز نہیں ہوئی جتنا اوکھا امت نے حسین دی 4 سالہ دی دھی دا امتحان جتنے بال اننا انہ ظالمہ ماما نال کربلا تک جڑا سفر ہویا ماما نہ پہ ہویا آئی جڑا اگو شام دا سفر ہویا بالا نہ پہ ہویا آئی تے علماء دن جدنا اٹھ کربلا تو اٹھے اجے کربلا دی حد نن گزرے تے جڑی سب تو پہلے اٹھ تو ڈھٹھی ہے حسین دی دھی اے میں آکھیا آئی کربلا تو بعد جڑا بڑا امتحان ہے حسین دی دھی دا ہویا ہے تے جڑا 4 سالاں دی دھی رکھدا ہے میں دا ہاتھ نہیں چواندا جڑا دھی رکھدا ہے خواہ جوان ہے یا چھوٹی ہے یا بچی ہے یا جھولی ہے چاہے خدا سب دیاں دھیاں تے جناب زہرا دی چادر دی چھان رکھے میں تیرا چہرہ دسی عزادارہ باقی بچے بعد ڈٹھے حسین دی دی سب تو پہلے ڈٹھی عزادارہ علماء دی وجہ اے لکھ رہے ہیں باقی بچے ماما نالان حسین دی دی کلے اٹھتے ہیں میں تیرا چہرہ ویکھ رہے ہیں میں تیرا چہرہ ویکھ رہے ہیں میں تیرے چہرے تے غم دی لہر ویکھ رہے ہیں میں تیرا دل تڑپدا ویکھ رہے ہیں تیری آنکھ دی ہنج ویکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں میں اگلی گل کیویں کراں کس طاقت نال کراں کیڑے درد دے پردے نال کراں میں مولا میں گل رکھ بھی لواں تے انہاں دی ہائے بھی آ جائے اور پردہ بھی رہ جائے
میں معاف کریا جدن ڈھٹھی تو قافلہ رک گیا تو سجاد شمر نو آکھیا میرے پیو دے سینے دی ہے لکھے کلیاں اٹھاں دے سفران دی ہے لکھ نہیں میں بان دے میں دھی اپنی میری نکی بہن ہے میری دھیاں ہے میں اے جھولی اچ رکھ لینا اس کہا نہیں سجاد ہون وعدہ رہا شام تک تیری بہن دھاندی نہیں اٹھتا چوکھے جگر دا مالک ہوئے تیو دی ہائے نہ نکلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا ہی پڑھ سا سنی بھائی ہو تسی اتنا پڑھ دے ہو قسم ہے میں حسین دے آخری سادی پر اس تو بعد اگلیاں منزلہ تک ہر بی بی اوٹھتے بہائی گئی ہے سکینہ اوٹھنا بدھی مرحبا 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 بسدار ہے بسدے رہو ہائے کرن والے ہر بی بی بہائی گئی معصومہ اٹھنا بدھی گئی میں نے معاف کریا ہے میرے کول متبادل جملہ کوئی نہیں میرے کول کو گل ہور کوئی نہیں پردہ بڑھدائی تو میں دے نہ سکتا عزادارہ پھر 13 واری اوٹھ تو ڈھائی گئی میں روایت اچ پڑھیا شریفوں میں روایت اچ پڑھیا ہے کون احسان لاسی علی دی دھید خواہ سیدان دے بچے خواہ صحابیاں دے بچے خواہ کنیزاں دے بچے یعنی خواہ غلامان دے کوئی بچہ بھی چھتیاں شہران اٹھ تو جو ڈھٹا ہے اجے بال زمین تے نہیں آیا یا آن دی ماں پہلے آ گئی پھر میری مخدومہ بال چانا تے آکھنا خدا دے حوالے ساڑھے مشن نے توڑا بڑا حصہ رہا ہے ساڑھے مشن نے توڑا بڑا حصہ رہا ہے میرا پردے اللہ وارث ظہور کرے تو میرے مالک تو خود پوچھے مولا 10 مولا خود بیان کرو تو مولا اپنی ولایت دا امر کرو تو پھر تو ان پتہ لگے کربلا تو لے کے شام تک جدر امام دے حکم نال بچیاں اٹھنا ہے نا سہراواں چو پھر تن پتہ لگے گا وہ کیڑے کیڑے رات کلمہ بچاندیاں رسول دے گھر دا کیڑا بچہ کیویں قتل بس میں ان 2 وین کردہ میں ناکھیا گیا ہے مجلس تمام پڑھے آئے مکمل پڑھے آئے تو میں گھنٹے جو تقریباً 7 منٹ رہا دینا 6-7 منٹ دے وین کر دیں رو تو تسی لے آئے مجلس تمام ہو گئی ہے عزادار میں مختصر نگاہ ہماری ہے اس تو مختصر میں روایت ملی نہیں جڑی 6-7 منٹ پڑھی جائے عزادار ایک منزل تے حسین دی تھی رہ گئی قافلہ حکمی لگے لگا گیا مخدومہ رہ گئے شبیر دی سانگ زمین پہ وسط ہو گئی تھوڑا جوازی کو نال کھولنا تے میرے مولا دی سانگ پہ وسط ہوئی تے شمر بنی ہوئی قلم چاہیے تے پھیر دو یا مظلوم سجاد دی کنڈ تے آیا ہے 17-4 لکھیاں تے سیاہی کاغذ تو باہر آ گئی کیوں ماردہ ہے میری پھوپیاں تے بہنا ویدیاں نہ دے تیرے پیو دی سانگ نہیں ٹر دی سجادہ دے نہیں ٹرنی میری بہن رہ گئی اتنا دردناک جواب کہ شہداء دے سر تڑپے شمر ہس کے آدھا کی ہویا بچے جھڑ دے نہیں رہن دے سید آدھا بے حیا بچے جھڑ دے رہن دے نا سید زادی جھڑ پیا اس کہ میں قافلہ نہیں روک سکتا میرے مولا فرمایا میرے بابے دی سانگ ٹرنا ہی نہیں ہے اس کہ جڑا میرے ہاتھ چابو کہ میں اس اٹھ نو مارساں جس تے آن دی ماں بیٹھی اٹھ ٹر سی تو پھرا نال نال بھیڑ دے ٹر پوس سجاد چپ کی تھی یا لیا دوین آیا ہے میں پیا دیا جو اٹھا قدم نہیں جانا کیوں نہیں چاہنا میری سین بدے ہویا تھوٹ دی گردن دلا کے آدھی اللہ دا حلال جانوار سنجان میں عباس دی بھیڑا رول گئیاں مگر حکم پہ دینیاں مر جوے آئے قدم نہ جوے آئے میرے مان موک گئے تیری ہائے آئیے ببنجا اٹھ دی گوڑی زمین آل آئیے ہر حیوان دوین آیا ہے ادھن آکھے آئی جدن شام نیڑے آ گئی ہے اوہ پہلے آکھیاں تن نانے دی قبر تے لے جائیاں تن بکیے ماں کو آباد رہے آباد رہے آباد رہے آباد رہے ہائے کرنا لے جدن ببنجا اٹھ شمر بیٹھیا ویکھیا اس اٹھن ماریا
اٹھا قدم نہیں چایا اس حرام زادے غصہ آیا اس زجر نو آکیا گھوڑے تے چڑھ زجر بن قیس گھوڑے تے چڑھ معصومان لیا اے گھوڑے تے چڑھیا ہے تن تعارف نہیں ہے تاں تیری ہائے نہیں آئی اے گھوڑے تے چڑھیا یا پہلا وین علی دی نکی نو ہدایا آلیا ہن غازی بلا میری دھی نو بچ دی بڑا ظالم ہے جناب عالیہ فرمایا کوئی ہے جیڑا میری دھی بچائے میں دی جنت دی زامنہ حمید گھوڑے تے چڑھیا ہے آدھے سین نہ رو میں تیری دھی لیا نا اگو حمید خود راوی ہے آدھے زجر پچھلی منزل دا پہلا ٹبا پہلے لکھا ہے میں بعد چلتا آدھے جدر میں آیا بچی سہرائے چھ بھج دی پئیا اے چوٹیاں ہوائے چڑدیاں دیاں جدے پیر دا نا آوے وہ ہائے کرے آدھے سجن ڈھیر آئے کسے دا نا نائی چاندی کربلا دمو کر کے آدھی آئی چاچا غازی اور تیرا قاتل آگے یا زہرا ایک بری سار اٹھاؤ ہر ازادار ایک بری سیر اٹھائے میں سیدہ مظلوم دا ذاکرہ تیرے اگے سوال کر رہے ہیں میں نے ہاتھ نال اشارہ کر کے دسیا ہے جی میں مقتل لکھیا میں مجھے پڑھ دے وہاں یا پردہ پاواں کرو ہاتھ دا اشارہ میں پڑھنا ہے کوئی مردہ یا بچدہ ہے شیعہ میں نے زہرا دے حق دی قسم ہے انجے روایت لکھی ہوئی ہے حمید آدھے میں گھوڑا تیز کیتا ہے آدھے میرا دلہ سجر تو پہلے میں پہنچ جاواں آدھے مگر سجر دھرک مار کے لتھا ہے آدھے صرف لتھا نہیں ہے کھبے ہاتھ نال معصوم دلوں میں ہاتھ نہ پلائے آدھے میرے تو پہلے پنجواری اجر رسالت دیتا ہے جیندہ سار دکھ دائے ماتم نہ کرے چھڑا کدے کہ آدھائے کہندے حکم دینا تو سام پئی آوے میں کنڈا سے آبے یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا تھوڑا جا آواز دا سہارا دینا یا سیدہ زہرا مجلس تمام ہے مگر کوئی مشکل دعا جڑی قبول نہیں ہو رہی ہے او جھولیت رکھو شام دی ملکہ تو ہائے نال مہر لگا لاؤ اس چھویں ظلم کان ہاتھ چایا ہے زجر دا ہاتھ حمید آئیتھو نہ پیا ہے آدھے بس کر حرام زادیا او 4 سالہ دی یتیم ہے مر جائے گی ہے میں کافلے کو لے جانا آدھے نہ تو لے جانی ہے نہ میں لے جانی ہے آدھے کیویں جائے گی اوہ شیعہ پورا 1 میل گھوڑا آگے بھجدہ آیا ہے سکینہ پچھے بھجدی آئی ہے قافلہ سامنے آیا ہے کسے کول نہیں گئی چاچے دا سرحانہ لایا ہے موت مورا کے آدیا ہے تیرے قاتل مارے ہے میں خدا سے چاچا کیڑے جرام دے ویچے تیری دین ہو گیا پھٹ رخصا آزم اللہ ہو ماشاءاللہ بہت قبول اور منظور مجلس ہے مولا کائنات مار صاحبان کی محنت کاوش اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے 18 اپریل جوسہ بلوچہ کچہ احمدپور روڈ سالانہ مجلس اعزا نمبرداران پسران زوار حسین خان منعقد ہو رہی ہے جس میں آغالی حسین کمی صاحب خان وسیم عباس خان بلوچہ فلالیہ ٹھیک 2 بجے جناب سید فروخ عباس شاہ صاحب سید اقبال حسین شاہ صاحب بجاڑ علامہ سکلین عباس گھلو بابا سید علی رضا شاہ صاحب آفداؤد کھیل جناب سید غیور صابر شاہ صاحب مخلوم بابا سید نلین عباس بخاری بابا سید نون صابر شاہ صاحب کامران عباس پی ملک سبحان مختار کھوکر صاحب ان کے علاوہ اور بھی کافی ذاکر نظام علماء کرام خطاب فرمائیں گے آپ صاحب مومنین سے شرکت کی پرزور اپیل ہے
9 ذی الحج کو امام بارگاہ مرکزی امام بارگاہ ایوان حسین بستی دھول کوٹ میں اسنانہ مجلس اعزا ہے ملک نمبر علماء کرام وذاکر نظام خطاب فرمائیں گے. آپ سب مومنین سے شرکت کی پرزور اپیل ہے. تو بلا تاخیر مصور غم مرکہ درد شہنشاہ فضائل و مصائب جناب چودھری آزاد حسین گجر صاحب آف احمد پرسیال ان کے فرنباد کاری القصائد خزینت القصائد آبروح قصیدہ جناب کامران عباس بی صاحب آف لاہور خطاب فرمائیں گے برعظمت محمد والے محمد صلوات. دعا طلوع آفتاب امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کون لولیک الحجت بن الحسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا اباء فی حاضر ساعت وفی کل ساعت ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا بدلیلم و عینا حتی تسکنہو ارزکت ون و تمتعہو فیہا طویلا. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم. اللہ چہاردہ معصومین علیہ السلام دی عزت دا واسطہ ذکر پاک قبول فرما. سارے بھائیاں دے رزق حلال اچ مزید اضافہ فرما. جتنے صحبان ذکر جتو جتو چل کے آئے اللہ ہر قدم تے گناہ معاف فرما. مریضان نو صحت عطا فرما. بے اولاد مومنین نو حیاتیاں لے بچڑے عطا فرما. خالق مالک ہر بندے نو ساڑے سمیت نمازی بنا واجبات ادا کرن دی توفیق عطا فرما. خالق مالک بے اولاد مومنین دیاں جھولیاں پترہ نال آباد فرما. اور ساڑے محترم بھائی ڈاکٹر کیسر صاحب نو اللہ حیاتیاں لے بچڑا عطا فرما. خالق مالک ذوالقرنین مریض ماتمی اللہ انہوں صحت عطا فرما. روح زمین تے علی ولی اللہ پڑھن والا کوئی مریض ہے تو اللہ صحت عطا فرما. شام علی پاک بی بی دے روزے دی حفاظت فرما. غزہ دے وچ فلسطین دے وچ مسلمانہ دی محافظت فرما. پارا چنار دے عزداراں دی حفاظت فرما. اللہ التجا اول و آخر ہر ممبر پاک تے ہر نماز بانیان دے مرحومین دے درجات بلند فرما. مومنین جتنے دنیا فانی چھوڑ گئے سارے دے درجات عالی و متعالی فرما. پاک مالک امام زمن بادشاہ دا ہونے ظہور فرما. سن مولا پاک دے عظیم قدمین دی زیارت دے قابل بنا. بے فضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. عبادت فرماؤ سارے صحبان اونچی صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. خاندان سیدہ پاک بی بی دی عزت اونچی صلوات. صلی اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والدين. اونچی صلوات. صلی علی محمد وآل. الصلاة والسلام على وسد الغضنفر وشجاع المظفر علی ابن ابی طالب. بلند صلوات. صلی علی محمد. الصلاة والسلام على السيدة الجليلة المخدومة المقدسة طاهرة المطهرة